alaikum. This is me Madhya Kaval. Welcome to back my YouTube channel. Today I have a topic about balance of power in Europe. यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब है और इससे हम क्या समझते हैं, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग लेते हैं एस्पिरेशन से कि हर एक इंसान की एस्पिरेशन क्या होती है। तो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल वांट, आई यूज टर्म वांट, कि हर एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल या मजमा इज्तिमा वो चाहता है। चाहना मतलब, अब चाहता क्या है, अगर हम चाहने की बात करें, वांट टू रूल होल वर्ल्ड, मतलब वो चाहता है कि उसकी पावर को लोग तस्लीम करें, उसको जाने, उसकी बात रखें, ये बंदा वो चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म है असेंडिंग। असेंडिंग मीन ऑक्यूपेशन ऑफ पोजीशन ऑफ अ डोमिनेंट पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी आप एक डोमिनेंट पावर के तौर पर सामने आए। अब बेसिकली हम ये सोचते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मली लोगों में पाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनली इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, जो इंटरनेशनली यूज़ की जाती है। इसमें क्या कहते हैं, इन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट और एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, फिगर एंड कॉम्बिनेशन। And when we want to configuration, then what will be our objective? अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उनकी बुनियाद किन पर होगी? तो ऑब्जेक्टिव हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक स्टेबिलिटी हो सकता है और दूसरा मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का मेथड, कि हम इन ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मीन रीच दैट टाइप ऑफ हॉस्टिलिटी वेयर यू एलिमिनेट ऑल पावर एंड पुट योर इन द फर्स्ट फेज ऑफ पावर, यानी आप इस तरह के ज़ालिमाना तरीके अख्तियार कर लें कि आप सारी पावर को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, बर्खास्त कर दें, और आप अपने आप को पावर के फर्स्ट फेज़ पर ले आएँ। ये होता है एंटागोनिज्म। और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है कंपटीशन। अब कंपटीशन मतलब क्या होता है, यू आर कम्पीट, स्ट्रगल विथ ईच अदर, यानी आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आए और उस कंपटीशन के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उस पे उसको आप एग्री कर लें। यानी कंपटीशन में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे पास हेल्दी कंपटीशन। अगर आप हेल्दी कंपटीशन नहीं रखते हैं, यानी कि एक ऐसा कंट्री है, यानी एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। अब ये जो कंट्री ये पावरफुल है, ये पावरफुल इतना नहीं है। इन दोनों के दरमियान अगर कंपटीशन रखवाया जाए तो ऑलमोस्ट, यानी कि अगर हम कंपटीशन इन दोनों के दरमियान रखवाएं तो हमें मालूम है कि 110% ए कंट्री ही विन होगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे कंट्री के दरमियान कंपटीशन रखवाएं जो दोनों एक ही पावर से बिलोंग करते हों, तो उसे हम कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन हेल्दी होगा तो हमें रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। अगर कंपटीशन हमारे पास हेल्दी नहीं है तो रिज़ल्ट भी हमारे पास परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड है कि आप कॉम्पीट करें सामने वाले से और उसके बाद अपनी पावर को मनवाएं, और पहला है कि आप ज़ालिमाना तरीके से मनवाएं। ठीक है, ये दो मेथड हैं। अब स्ट्रेटजी क्या होती हैं? स्ट्रेटजी में सबसे पहले चीज़ आ जाती है अलाइंस।
الائنس کا مطلب ہوتا ہے کمیونٹی آف انٹرسٹ، یعنی کہ فار مینٹین بیلنس آف پاور انٹرنیشنل لا ہیو این اون امپورٹینس۔ الائنس کے لیے اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل لا میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے بیلنس آف پاور میں۔ اگر ہم کسی بھی کنٹری یعنی دو کنٹری کے درمیان الائنسز کروا دیتے ہیں، معاہدہ کروا دیتے ہیں، یعنی کہ ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک کنٹری اے ہے اور دوسرا کنٹری بی، یہ دو کنٹری ہیں، اب ان دو کے درمیان ہے وار، اب اس وار کو ختم کرنے کے لیے الائنس کروا دیں، ان دونوں کے درمیان ٹریٹی کروا دیں یا کوئی معاہدہ کروا دیں، نیگوشیشنز کروا دیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری جو وار ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بیسیکلی ہم اس کو یہاں پر ایک ٹرم یوز کر سکتے ہیں، اگر ہم سیز فائر کروا دیں، سیز فائر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وار کو ختم کروا دینا، یعنی کہ دو بارڈرز ہیں، ان دو کے درمیان وار چل رہی ہے، بیچ میں سیز فائر ڈکلیئر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ وار کیا ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اگر ہم سیز فائر کروا دیں تو وار کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وار سیز فائر کیسے ہوگا، الائنس کے ذریعے، ٹریٹی کے ذریعے۔ تو الائنس کیا ہے، ایک اسٹریٹجی ہے بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کی، اور انٹرنیشنل لا میں اس کی ایک الگ اور بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب الائنسز کیا ہوتی ہیں، تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک فارمل ہوتی ہے اور دوسری انفارمل، تیسری لیگل۔ اب فارمل وہ الائنسز ہوتی ہیں جو لیگل سے ہی مشابہت رکھتی ہیں، when they formal then will be sometime in legal، لیگل سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اور فارمل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیپر پہ آپ کو چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، مطلب کہ آپ کے پاس پیپر ہے، اس پیپر پہ آپ کو بالکل چیزیں لکھ کر اور اس پہ سگنیچر کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی الائنس ہوئی ہے، مطلب کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ میں کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ انفارمل کہ آپ زبانی طور پر الائنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انفارمل ہوتی ہے، اور لیگل بھی اسی میں آتی ہے، اور لیگل کو ہم کہتے ہیں کہ ٹریٹی بھی اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیکٹر آف الائنس، کہ الائنس کے فیکٹر کیا ہیں، آپ الائنس کیوں کریں گے کسی کنٹری کے ساتھ، تو اس کے سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے آئیڈیالوجیکل پریفرنس۔ اب جو آپ کسی کنٹری کے ساتھ آئیڈیالوجیکلی الائنس کرتے ہیں تو اس کو ہم دوسری لینگویج میں اسٹل بانڈ کہہ سکتے ہیں، دوسری لینگویج مطلب کہ وہ آپ کی الائنس بہت زیادہ عرصے تک چل سکتی ہے۔ اسٹل بانڈ کس لحاظ سے، کہ آپ نے اس کنٹری کی آئیڈیالوجیکل بیس پر الائنس کی، یعنی کہ آپ کی کنٹری ہے، یہ دوسری کنٹری، ان دونوں کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ سیم ہے اور اس آئیڈیالوجی پہ الائنس ہوئی ہے۔ اب جب ان پہ الائنس ہوگی تو وہ اسٹل بون ہوگی، یعنی کہ وہ زیادہ دیر تک چل سکتی ہے۔ اب دوسری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ریسیپروسٹی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مٹیریل ریسورس آف بینیفٹ، یعنی دوسرے لینگویج ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مٹیریل ریسورس آف بینیفٹ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے when I give you benefit myself then you will be must give return benefit، یعنی کہ اگر دو کنٹریز یعنی کہ کنٹری اے اور کنٹری بی الائنس کر رہے ہیں، یعنی اے اور بی الائنس کر رہے ہیں اور ان کے درمیان آئیڈیالوجیکل الائنس نہیں ہے لیکن یہ لوگ پھر بھی الائنس کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کسی بھی کنٹری کی الائنس میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے، وہ ہے NI یعنی نیشنل انٹرسٹ، اس کا نیشنل انٹرسٹ ہوگا تو وہ کسی کنٹری کے ساتھ ورک کرے گا، اگر نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کنٹری کے ساتھ ورک نہیں کرے گا۔ اب ایک کنٹری الائنس کر رہا ہے بی کے ساتھ، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر ریسورسز ہیں بہت زیادہ، لیکن ان کے پاس ریسورسز ہیں تو یہاں پر ٹیکنیکس ہیں، یہاں پر ان ریسورسز کو یوز کرنے کی ٹیکنیکس ہیں،
ان کے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ادھر ہیں، تو ان ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے ان سے الائنس کی جائے گی. مطلب کہ کنٹری اے کنٹری بی سے الائنس کیوں کر رہا ہے؟ کہ اپنے ریسورسز کو استعمال میں لا سکے، کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل کنٹری بی کے پاس ہے اور کنٹری اے کے پاس ریسورسز ہے، تو یہ دونوں آپس میں الائنس کر رہے ہیں. اب کنٹری اے کا مفاد کیا ہے کہ وہ ٹیکنیکس کے لیے الائنس کر رہا ہے، اور کنٹری بی کا مفاد کیا ہے؟ وہ ریسورسز کی وجہ سے الائنس کر رہا ہے. کہ اگر اس کے پاس، جیسے اگر ہم بات کریں، اگر اس کے پاس آئل ریسورسز ہیں، کنٹری بی اس وجہ سے اس کے ساتھ الائنس کرے گا کہ آئل ریزروز آر مور امپورٹنٹ ان ٹوڈے ایرا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو طریقے ہیں. اب ایک بات اور ہے جو میں آپ کو یہیں پر سمجھاتی ہوں کہ ایک فلاسفر ہیں جس کا نام ہے مکیاولی. اب یہاں پر مکیاولی کا ذکر کیوں آیا؟ مکیاولی کا کہنا تھا کہ مکیاولی کہتا ہے ویک کنٹریز شوڈ ناٹ میک الائنس وتھ پاورفل کنٹریز. یعنی جو بات ہم نے اوپر ایک پڑھی تھی کمپٹیشن والی بات، وہ مکیاولی نے کہی ہے کہ جو ویک کنٹریز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی الائنس نہیں کریں پاورفل کنٹریز کے ساتھ. اب اس کی وجہ کیا تھی کہ کیوں الائنس نہ کریں؟ کیونکہ انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. کیوں کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ when weak country aligns with powerful country then weak country must compromise with powerful country or largest country. اب کمپرومائز کیوں ہوگا؟ کمپرومائز اس لیے ہوگا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو دوسرا آپشن آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ وہ آ جائے گا کمپرومائز کا. آپ پھر کمپرومائز ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے مکیاولی کہتے ہیں کبھی بھی الائنسز ویک کنٹری ٹو پاورفل کنٹری نہیں ہونی چاہیے. دس از دا ہول ٹاپک اباؤٹ بیلنس آف پاور ان یورپ. اینڈ آج ہم اس کو یہیں فنش کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو اور کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ. آئی ول رسپونڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.